بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اسلامک حدیث۔ آج میں آپ کے سامنے پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چند ارشادات بیان کروں گا۔ اس سے پہلے آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، اگر آپ ہمارے اس چینل اسلامک حدیث پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ اس طرح کی ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ انسان کا اپنے ماں باپ، اپنی اولاد اور قریبی رشتہ داروں کے علاوہ ایک مستقل واسطہ اور تعلق ہمسایوں اور پڑوسیوں سے بھی ہوتا ہے۔ اس کی خوشگواری اور ناخوشگواری کا زندگی کے چین و سکون پر اور اخلاق کے بناؤ بگاڑ پر بہت زیادہ اثر پڑتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیم و ہدایت میں ہمسائیگی اور پڑوس کے اس تعلق کو بڑی عظمت بخشی ہے اور اس کے احترام اور رعایت کی بڑی تاکید فرمائی ہے، یہاں تک کہ اس کو ایمان کا جز اور جنت میں داخلے کی شرط قرار دیا ہے اور اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا معیار قرار دیا ہے۔ اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چند ارشادات میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ ایک انصاری صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے گھر سے چلا۔ وہاں پہنچ کر دیکھتا ہوں کہ ایک صاحب کھڑے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف متوجہ ہیں۔ میں نے خیال کیا کہ شاید انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کام ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں اور ان سے باتیں ہو رہی ہیں۔ بڑی دیر ہو گئی، یہاں تک کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھک جانے کے خیال نے بے چین کر دیا۔ بہت دیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوٹے اور میرے پاس آئے۔ میں نے کہا، یا رسول اللہ، اس شخص نے تو آپ کو بہت دیر تک کھڑا کر کے رکھا، میں تو پریشان ہو گیا، آپ کے پاؤں تھک گئے ہوں گے۔ آپ نے فرمایا، اچھا تم نے اس کو دیکھ لیا؟ میں نے کہا، جی ہاں، خوب اچھی طرح سے میں نے دیکھا ہے۔ فرمایا، جانتے ہو وہ کون تھے؟ وہ جبریل علیہ السلام تھے۔ مجھے پڑوسیوں کے حقوق کی تاکید کرتے رہے، یہاں تک کہ ان کے حقوق بیان کیے کہ مجھے کھٹکا ہوا کہ غالباً آج تو پڑوسی کو وارث ہی نہ ٹھہرا دیا جائے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پڑوسی تین قسم کے ہیں۔ نمبر ایک، وہ پڑوسی جس کا صرف ایک ہی حق ہے اور وہ حق کے لحاظ سے سب سے کم درجے کا پڑوسی ہے۔ دوسرا، وہ پڑوسی جس کے دو حق ہیں، اور تیسرا، وہ پڑوسی جس کے تین حق ہیں۔ ایک حق والا وہ مشرک غیر مسلم پڑوسی ہے جس سے کوئی رشتہ داری نہ ہو، اس کا صرف پڑوسی ہونے کا حق ہے۔ اور دو حق والا وہ پڑوسی ہے جو پڑوسی ہونے کے ساتھ ساتھ مسلمان بھی ہو، اس کا ایک حق مسلمان ہونے کی وجہ سے ہے اور دوسرا حق پڑوسی ہونے کی وجہ سے ہے۔ اور تین حق والا پڑوسی وہ ہے جو پڑوسی بھی ہو، مسلمان بھی ہو اور رشتہ دار بھی ہو، تو اس کا ایک حق مسلمان ہونے کا ہوگا اور دوسرا پڑوسی ہونے کا، اور تیسرا حق رشتہ داری کا ہوگا۔ اب اس حدیث میں صراحت اور وضاحت فرما دی گئی ہے کہ پڑوسیوں کے جو حقوق قرآن و حدیث میں بیان کیے گئے ہیں اور ان کے اکرام اور رعایت و حسن سلوک کی جو تاکید فرمائی گئی ہے، ان میں غیر مسلم پڑوسی بھی شامل ہیں، ان کے بھی وہی سب حقوق ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے یہی سیکھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن ان کے گھر بکری ذبح ہوئی، وہ تشریف لائے تو انہوں نے گھر والوں سے کہا، تم لوگوں نے ہمارے یہودی پڑوسی کے لیے بھی گوشت ہدیہ بھیجا؟ تم لوگوں نے ہمارے یہودی پڑوسی کے لیے بھی کچھ بھیجا ہے؟ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کے بارے میں مجھے جبریل علیہ السلام اللہ کی طرف سے برابر وصیت اور تاکید کرتے رہے، یہاں تک کہ مجھے خیال ہونے لگا کہ وہ اس کو وارث بھی نہ قرار دے دیں۔ افسوس ہے کہ عہد نبوی سے جتنا بعد ہوتا گیا، امت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور ہدایات سے اسی قدر دور ہوتی چلی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسیوں کے بارے میں جو وصیت اور تاکید امت کو فرمائی تھی، اگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بعد بھی اس پر امت کا عمل رہا ہوتا تو یقیناً آج دنیا کا نقشہ کچھ اور ہوتا۔ اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو اس چیز کی توفیق دے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و ہدایت کی قدر و قیمت ہم سمجھیں اور اس کو اپنا دستور العمل بنائیں۔ آمین۔